بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي ولعنة الله على أعدائهم وقاصدي خذلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بیان سے آپ کی سماعتیں منتخب ہیں اور انشاءاللہ آپ جو گزارشات ہیں آئندہ آنے والی اس سلسلے میں میرے بیان کے ساتھ ہم سفر ہیں. آپ کی توجہات کا ارتکاز میرے جملوں پر مجھے بیان کی منزل کی طرف آسانی سے پڑھنے میں مدد دے گا. اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے خالق کائنات تمام عزاداروں کو قدم قدم پر اجر جزیل عطا، منتظمین کو لمحے لمحے پر اجر عظیم عطا. خالق کائنات ہمارے مرحومین کو ان مجالس سے گہرائے باخر عطا. خالق کائنات ہمیں اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت پرچم شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے. پروردگار عالم کرم فرمائے اور ان مجالس کے ذریعے سے جو ہم سے مطلوب ہے سیرت و کردار کی تشکیل کے وہ مراحل جو سیرت اہل بیت اطہار کے بیان سے شروع ہوتے ہیں، خالق کائنات ہمیں ان میں کامیاب و کامران فرمائے. ہمیں ایسا بنا دے کہ روز قیامت آل محمد ہمیں اپنے پرچم شفاعت کے نیچے اپنے نوکروں سے خالق کائنات کو اسلام کی فیوزات میں برکت عطا. مسلمین کرام کو اسلام کی خصوص رہبر معظم خالق کائنات ان کی بصیرت میں فیوزات میں اور ان کی توفیقات میں برکت عطا. خالق کائنات سے سلسلہ اعزاز کو جاری ساری رکھنے میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے، پروردگار ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرچم حسینیت کی سربلندی میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکیں توفیقات شامل حال رہیں. اہل بیت اطہار کی نگاہ کرم شامل حال ہو. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ الہی ہوں. ایک دعا رہ نہ جائے. پروردگار عالم ہمارے تمام عزیز مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز بیان کے ساتھ فوراً منسلک ہو جائیں گے. مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کے منسلک ہونے سے
فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ خالق کائنات نے مقصد تخلیق کو فہم انسان کے ضمیر و وجدان پر اس کی دستک کو ممکن بنانے کے لیے خالق کائنات نے ایک نظام قائم کیا تاکہ انسان سعادت کا راستہ بھول کر کہیں ضلالت کی وادیوں میں اپنے آپ کو گرا کر تباہ و برباد نہ کر۔ اور خالق کائنات نے یہ بتایا کہ مقصد تخلیق کے نوع بشر کیا ہے۔ مقصد تخلیق کے نوع بشر یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر۔ یہ آیت اپنے تعلق سے بہت سارے مفاہیم کو لیے ہوئے ہیں اور ایک ممکن حد تک ہم اس موضوع پر کریں گے اور اس کے نتائج اور ثمرات سے بہرمند ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب فیل کیا چیز ہے؟ ایک طرف آقا ہے، ایک طرف عبد ہے اور درمیان میں جو رشتہ ہے، ہم جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو غلامی کرتے ہیں، اس کو رشتہ عبدیت کہتے ہیں۔ وہ معبود ہے اور اس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے ساتھ کوئی ایک عجیب بات کہتے ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ سورہ زاریہ اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ میں ان سے کسی رزق کا تقاضا نہیں کرتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے لا کے کچھ کھلائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک دم سے خالق کائنات نے یہ کیا صفائی پیش کی۔ سلوات پڑھے تو یہ کیا صفائی ہے کہ میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے لا کے کھلائیں۔ اصل میں جو عبد اور آقا کا رشتہ ہے اس میں یہی ہوتا ہے۔ یہاں جتنے آقا ہیں دنیا میں، ان کے جو بندے کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے وہ رزق اگاتے ہیں اور لا کے ان کو دیتے ہیں۔ جاگیردار خود رزق نہیں اگاتے بلکہ اس کے لیے جو کارمند اس کے گزارے ہیں، جو اس کے حالی ہیں، وہ رزق اگاتے ہیں، وہ لا کے دیتے ہیں۔ کارخانہ دار خود کارخانہ نہیں چلاتا، وہاں پر مزدور چلاتے ہیں اور اس کا نظام چلتا ہے اور وہ لا کے اس کو دیتے ہیں۔ یہاں پر جو غلام اور آقا کا نظام ہے اس میں آقا یہ سمجھتا ہے ان کو میں عطا کرتا ہوں اور ان کی فکر وہ اتنی محصور ہو چکی ہے اور اتنے ذوقار ہو چکے ہیں فکری اعتبار سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑی یہ نعمت ہے، یہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں۔ جبکہ صحیح صورت یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں، وہ سلوات پڑھے بابا دوسرے لفظوں میں اگر مزارع کام نہ کرے تو جاگیردار کھا نہیں سکتا، اگر مزدور کام نہ کرے تو کارخانہ چل نہیں کرتا۔ اس کی ساری دولت کا راز اس کا دست مزدور ہے، اس کا ہاتھ ہے اور اس کی محنت ہے اور وہ جو مزارع وہاں پہ کاٹ کرتا ہے، پیک ہوتا ہے، فصل اگاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے پھر اناج کو اس کے گھر پہنچاتا ہے، تو یہ وہ نظام ہے اس میں جو غلام ہے وہ آقا کو کھلاتا ہے۔ خالق کائنات کہہ رہے ہیں میں تم سے بندگی اس لیے نہیں طلب کر رہا کہ تم مجھے لا کے کھلاؤ، میں ساری کائنات کو سلام پڑھے نا بابا بندگی کا تقاضا کر رہا ہوں تو مجھے احتیاط نہیں ہے غذا کی، پانی کی، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، میرا کام عطا کرنا اور میں تو تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو ساری دنیا تمہیں عطا کی ہے یہ بلا طلب عطا کی ہے اور اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے اگر میری بندگی کرو گے تو جو اگلی دنیا ہے وہ استحقاق کی بنیاد پر عطا کروں گا۔ یہ دنیا خراب کرنے والا یہ جو دنیا ہے یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں تھی۔ جناب امام رضا
اگر خالق کائنات نے جنت اور جہنم کا تذکرہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسان پر لازم تھا کہ اس کی بندگی کے راستے سے سرے منہ انحراف نہ کرنا. ابھی تو جنت کا مسئلہ درمیان میں ہے, ابھی بھی تو جہنم کا مسئلہ درمیان میں ہے. اگر تو یہ ابھی تو یہ ہے کہ اطاعت کرو گے تو جنت کی نعمت ہے خالق, اور اگر بغاوت کرو گے تو جہنم میں ٹھوکے جاؤ گے. ابھی تو یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا لکان الواجب علیہ من یطیعہ, پھر بھی انسان پر عقلاً لازم تھا کہ وہ خالق کائنات کی اطاعت ہی کرتا, اطاعت کے بغیر کسی اور راستے پر چلنے کا تصور بھی نہ کرتا. احسان ہی الیہم بل تفضل الیہم. ذرا خالق کائنات کے احسانات کو تو دیکھو, اس کے فضل و کرم کو تو دیکھو. ومن انعامہ الذی ما بداہم مستحقوہ. خالق کائنات کے جتنے احسانات اور انعامات ہیں وہ سارے کے سارے ابتدائی ہیں, کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے. خالق کائنات نے ہمیں نعمت وجود عطا کی, کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں. عدم سے نکال کر شرف وجود میں ہمیں جو خالق کائنات نے لباس وجود جو پہنایا, اور پھر صرف لباس وجود ہی نہیں پہنایا, اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم نے اسے کچھ کیا تھا کہ خالق کائنات نے اس کے سلے میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا؟ نہیں, ساری نعمات اس کی ابتدائی ہے. ابتدائی سے مراد یہ کہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں. ومن انعام الذی ما بداہم مستحقوہ. جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اشرف المخلوقات بنایا. جب اس دنیا میں آئے کائنات کو خالق کائنات نے آمادہ و تیار ہمارے لیے تمام نعمتیں. کوئی انسان نعمتوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ ان بہت نعمت اللہ لاکھ تو سوکھا. اس کی کسی ایک نعمت کے تمام ساتھیوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں شمار کریں. یہ نہیں کہا کہ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ تو نعمت اللہ ہے. اگر ایک نعمت اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو تو اس کی جہاد اور اس کے مختلف ذاتی وہ تمہاری جلد میں نہیں آ سکتے. جس نعمت کی طرف نگاہ کرو اس کی تمام نعمتیں, ساری کائنات اس کے وجود اور احسانات کی دلیل بنی ہوئی. جس طرح نگاہ کرو سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق. خالق کائنات ان آیات کو انسانوں کے سامنے واضح کرتا رہتا ہے. وہ آفاق میں دیکھیں, کائنات میں دیکھیں تو اس کا وجود انسان کے سامنے ثابت اور ناقابل تردید ہے. اور اگر انسان کو اپنے ہی کرے ماننے جھانکنے کی فرصت نصیب ہو تو انسان اگر اپنے اندر ہی دیکھے, انسان کیا ہے؟ روح, وہ جسم کا مجموعہ. یہ روح کہاں ہے انسان کے اندر؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بغیر دیکھے کسی چیز پر ایمان نہیں لاتے, انہوں نے روح کو کب دیکھا؟ یہ تمام چیزیں, یہ جتنے حوالے خمسہ ہیں, یہ روح کسی کی گرفت میں آتی نہیں. نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں, نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں. اور پھر اب تو کیمرے ایسے آ گئے کہ انسان کے اندر کی تصویر لے لیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایکس رے کرو. یعنی جو چیز پہلے باہر نظر نہیں آتی تھی لیکن روح اس میں بھی نہیں آتی, روح کی تصویر اس میں بھی نہیں آتی. اگر آپ طرف تھوڑی دلچسپی لیں تو میں جملہ کروں کہ روح کی تصویر اس میں بھی نہیں آتی. ہم روح کو سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. آپ آگے بڑھ کے کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں, یہ جو سنتی ہے یہ روح ہی تو ہے. آپ کہتے ہیں ہم روح کو نہیں سن سکتے, سننے کا کام تو روح ہے. جہاں سے سراغ پڑے گا میں نے کہا ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے, یہ دیکھنے کا کام تو روح ہی انجام دیتی ہے. یہ کام تو ذریعہ ہے, وسائل. یہ آنکھیں بھی دیکھنے کا ذریعہ ہے. جب روح نہیں ہوتی آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں. جب روح نہیں ہوتی کان موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت سے آئی. جب روح نہیں ہوتی
ہاتھ ہوتے ہیں لیکن لمس کرنے اور چھونے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے آ رہی، زبان موجود ہوتی ہے لیکن چکھنے کی صلاحیت سے آ رہی، تو یہ سارے کے سارے کام روح ہی کو انجام دیتی ہے۔ تو جو چیز جس کی تصویر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی، اس کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ اب تو تصویریں، اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں زمین کے اندر کیا ہے۔ اب آپ کے ہاں کہاں کہاں آئل ہے، کہاں کہاں تانبا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ کو پتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے۔ وہ کیسے کیسے اس کو پتا ہے؟ ٹیکنالوجی ترقی کا وہ کوئی بلی تو نہیں ہے نا۔ سلام رکھے زمین کے نیچے کے راز تک انسان جو ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے، اور آسمانوں کے اور کہکشاؤں کے اندر جو راز ہے، بلندی کی طرف دیکھیں تو انسان اس زمین کے خلا سے نکل کر، مدار سے نکل کر دوسرے قرات کے مدار میں داخل ہو کر گفتگو کر رہا ہے۔ اگر تہی زمین دیکھیں تو تحقیق کی کدالوں نے زمین کا سینہ چھید ڈالا ہے، اور بہت سارے راز علم نشہ ہو گئے، لیکن خود انسان پر منکشف نہیں ہو رہا۔ یا سلون کا عن الروح، میرے حبیب یہ تم سے آپ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہی روح ہے نا جو ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہم روح ہی تو ہیں۔ یہ جسم کیا ہے؟ یہ روح کے وسائل ہیں کام کرنے کے۔ یہ روح ان کے ذریعے سے دیکھتی ہے، روح اس کے ذریعے سے سنتی ہے، روح اس کے ذریعے سے چکھتی ہے۔ اور یہ بھی ہماری روایات میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ روز قیامت یہ روح ہی ہوگی، لیکن اس کو بدن کا لباس دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اہل جہنم کو عذاب دیا جائے گا تو کسی جسم کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ روح جسم کے ذریعے سے یہ کیف بھی محسوس کرتی ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتی ہے۔ بعد خوشگوار کا ٹھونکا بدن سے لمس کرتا ہے، کیف روح محسوس کرتی ہے۔ کانٹا بدن میں چبھتا ہے، تکلیف روح محسوس کرتی ہے۔ خالق کائنات نے اس بدن کو روح کا لباس بنایا، اور اسے قیامت پھر بدن عطا کیا جائے گا۔ اس روح کو عذاب یا ثواب کی کیفیتوں سے گزارنے کے لیے پھر بدن عطا کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمیوں کی جلد ایک مرتبہ جل جائے گی تو پھر تکرار عذاب کی خاطر ان کی جلد کو پھر تر و تازہ کر دیا جائے گا، تاکہ پھر آتش جہنم سے جلے، پھر عذاب کا مزہ چکھیں، پھر جلے گی، پھر تر و تازہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ روح انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان روح کی کیفیتوں سے بے خبر ہے۔ اے میرے حبیب، یہ تجھ سے آپ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا ہے؟ کہ یہ امر ربی ہے۔ یہ امر ربی کیا ہوتا ہے؟ یہ مجمل جواب کیوں دیا گیا؟ یہ تفصیلی جواب کیوں نہیں ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس حقیقت کو سمجھ سکو۔ تمہیں جو علم عطا کرنا پڑے گا تمہیں جو علم عطا کیا گیا ہے تمہاری طرف ہے، تم ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے ہو کہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ اس کا مطلب ہے انسان خود انسان پر منکشف نہیں ہو پا رہا، باہر کی باتیں کیا کرے گا۔ یہاں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جملہ کی خدمت میں کروں کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا، حضرت امام زمان جب آقا کا ظہور ہوگا تو وہ ایک جملہ کہیں گے روایات میں، حضرت صادق آل محمد علیہ السلام جملہ تو آخری کہنا چاہتا ہوں، لیکن آقا کا ذکر آیا ہے، اس لیے حدیث کے دو چار جملے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ پڑھے بابا متوجہ ہیں جملہ آقا فرماتے ہیں اذا خرج قائمنا مسند الظاہر الى الکعبۃ یقول یا معشر الخلائق
من اراد ان ينظر الى آدم وشيصها انا ذا آدم وشيصها. جب ہمارا آدم ظاہر ہوگا تو وہ اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر آواز دے گئے لوگوں جو آدم اور شیش کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھیں. آدم میں ہوں وہ شیش میں ہوں. ومن اراد ان ينظر الى نوح وبنيه حام، اور جو نوح اور اس کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے وہاں انا ذا نوح و سام، وہ مجھے آگے دیکھے. وہ نوح میں ہوں وہ سام میں ہوں. ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل وہاں انا ذا ابراہیم واسماعیل، جو جمال ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے. وقت کا ابراہیم میں ہوں اسماعیل میں ہوں. ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ ویوشع وہاں انا ذا موسیٰ ویوشع. ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون وہاں انا ذا عیسیٰ وشمعون، جو عیسیٰ اس کے پتی شمعون کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے. ابھی قربان جاؤں. ومن اراد ان ينظر الى محمد اس منظر جمال کو دیکھنے کے لیے بیدار ہیں. جب یوسف زہرا ظاہر ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر یہ اعلان کرے گا من اراد ان ينظر الى محمد المصطفى وعلي المرتضى فهذا محمد المصطفى وعلي المرتضى. جمال مصطفیٰ و مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے آگے. نعرہ تکبیر، محبت روئے روئے میں رچی بسی ہوئی ہے، جس کی محبت دل میں اس طریقے سے دل پہ نقش ہے کہ وہ دلیل بن کر آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. اس کا نام آئے گا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فانا الحسن والحسین. تم میں سے جو حسین کی زیارت کرنا چاہے، جو حسن مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہے وہ مجھے آگے دیکھے. وقت کا حسن میں ہوں، وقت کا حسین میں ہوں. اور میں بتا رہا ہوں من اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین، اور جو شخص اولاد حسین میں سے علی زین العابدین سے لے کر حسن عسکری تک کی زیارت کرنا چاہے وہاں انا ذا الائمة من ولد الحسین، تو پشت حسین سے ظاہر ہونے والے ان تمام ائمہ کا جمال میں. مسئلتی فإنی انبئکم بما نبئتم به وما لم تنبئوا به. بس اس جملے کے لیے میں نے یہ سارے جملے پڑھے. آقا کہیں کہ آؤ آؤ میری آواز پر لبیک کہو، اور اس کے بعد کیا فرمائیں گے انی انبئکم بما نبئتم وما لم تنبئوا به. میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا کہ جو پہلے معصومین آپ تم سے پہلے لوگوں کو بتا دیں. انبیاء امتوں کو بتا دیں، معصومین پہلے لوگوں کو جو کچھ بتا دیں وہ سب کچھ بھی بتا دوں گا. اور چونکہ فکر انسانی ابھی اس منزل پر نہیں پہنچی تھی جو بہت سارے حقائق کو سمجھ سکے، ابھی فکر انسانی بلوغ کی منزل تک نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے بہت کچھ جو نہیں بتایا ہے، اس لیے بتانا ممکن ہی نہیں تھا. انسان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. آؤ آؤ اب قافلہ بشریت کمال کی اس منزل پر پہنچا ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ ان کے سامنے وہ حقائق پہ نقاب کیے جائیں. آؤ آؤ میں تمہیں وہ سب کچھ بھی بتاتا ہوں. صلوات پڑھیں بابا کتنے حقائق کہتے ہیں نوع انسانی کیسے سب میں مثال دیتا ہوں. دو تین مثالیں آج کی خدمت پیش کروں کہ صحیفہ کاملہ میں جناب سید سجاد کی دعا ہے. یہ حقائق ہیں جبت اطہار، وہ رازدار حقائق ہیں. وہ ان کی نگاہ ظاہر کے پردوں سے گزر کر حقائق تک پہنچتی ہے. ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے. ہم اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں،
تذکرہ اس فوج پر ہے، اس فوج پر کسی اور کا تذکرہ ہو نہیں سکتا۔ آل اطہار کی کہاوت ان تذکروں کے دوپہر سے سماعتوں سے گزر کر لوہے دل کے جو نقش قائم کرتی ہے۔ ہمیں اپنے کسی آدمی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ دوسرے لوگوں کی بات میں نہ جاؤ۔ لوگ ادھر کے پتے لگاتے ہیں، ادھر کے نہیں، ادھر نہ جانا۔ کبھی ہم نے کہا ادھر نہ جانا، ہم نے کبھی کہا کسی کا جلوس نہ دیکھنے جانا، ہم نے کبھی کہا ہو کہ خدا کا خاص کر بدعت سے اعتقاد سلوات پڑھے نا بابا جی۔ پہلے علم کا کام نکاح بچانا ہے یا نکاح توڑنا ہے؟ ہم لوگ ایسا ایک حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے مخاطب اور سامنے اور علی اطہار کی بارگاہ میں آنے والے شخص کی اتنی تربیت کیا ہو جاتی ہے، اس کے دل پر محمد آل محمد ایسا نقش قائم کر دیتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ یہ کسی جگہ جائے گا اور کوئی اسے متاثر کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے بارگاہ اہل بیت سے کوئی اٹھ کے جائے اور کوئی اسے متاثر کر سکے؟ اہل بیت اطہار کی رمق معرفت کی موجود ہو اور انسان کی نظام میں کوئی جج سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار شرف کی جس منزل پر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت کا تعارف ہو، پھر اس کے بعد جہاں چاہو جاؤ۔ اور ہم جعفر حسین یہاں پر آقا کی ایک دعا کے ذہن میں، ایک جملے کے ذہن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ہوا نہیں۔ مثال کے طور پہ گلاس میں آپ کے پاس پانی ہے تو نظریہ یہ ہے کہ جتنے حصے میں پانی ہے وہاں ہوا نہیں، اور جہاں پانی نہیں ہے اوپر کے حصے میں ہوا ہے، اس حصے میں ہوا نہیں۔ اب اگر اس زمانے میں جو آج سائنس نے منتشر کیا، اگر اس زمانے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی کہ پانی کے اندر ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بڑا مشکل تھا، لوگ پتھر مارتے کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو محراب عبادت میں دست دعا بلند ہیں، سید سجاد اس مطلب کو کتنی سہولت کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت سے، قدرت کاملہ سے مچھلیاں پانی کی کموں کے اندر سانس لیتی ہیں۔ پانی کے اندر ملی ہوئی ہوا، خالق کائنات نے مچھلی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے گلپڑوں سے پانی الگ کر دیتی ہے، ہوا الگ کر دیتی ہے۔ پانی کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے تو سانس سلوات پڑھے بابا سے سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ گفتگو آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی۔ خالق کائنات نے رزق کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب اس دنیا میں آئے کہ دیکھیں اس کی نعمت ساری کی ساری ابتدائی ہیں، کسی استحقاق کی بنیاد پر وہ نہیں دیتا، لیکن یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ یہاں آئے ہو یہ سب کچھ بغیر استحقاق کے بلا طلب دے رہا، اور اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے اس کی نعمتیں استحقاق کی بنیاد پر ملیں گی، وہ بلا طلب سلوات پڑھے بابا سے۔ اس نے ساری دنیا میں رزق پھیلا دینا، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ بس اس کے ایک حصے میں گفتگو کریں، اسے ساری کائنات میں رزق پھیلا دیا، جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ رزق۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کی ضرورت سے کم رزق ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرورت کے برابر رزق، نہیں، ضرورت سے زیادہ رزق۔ دیکھیے لائنیں کیوں لگی ہیں؟ لائن تو وہ لگاتے ہیں جس کی جیب میں پیسے ہوں، جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں وہ لائن میں بھی کھڑا نہیں ہو جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ جب اتنا رزق ہے تو پھر یہ لوگ محروم کیوں ہیں؟ خان شبینہ کے لیے، لقمے کے لیے لوگ کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ اس نے تو عطا کیا ہے، بے حساب عطا کیا ہے، لیکن انسان روکتا ہے۔
انسان اپنے دوسرے اپنائے ہم جنس کی طرف اس کو پہنچنے نہیں دیتے. خالق کائنات نے ریت اور اس کا نظام وہ اس طرح سے ہے. ذرا نگاہ کرو، جس طرح کی نگاہ کرو، زمین پر نگاہ کرو. الم نجعل لکم الارض مہادا، خالق کائنات نے اس زمین کو گہوارے سے تشکیل دی ہے. میں جملہ اور کہنے لگا تھا لیکن پھر مجھے اپنی گزشتہ گفتگو کے ساتھ یہ جملہ مربوط نظر آیا تو میں نے یہ جملہ کہا کہ خالق کائنات نے زمین کو گہوارے کے ساتھ تشکیل دی ہے. اس وقت تو لوگ یہ سمجھتے تھے گہوارہ یعنی آرام کی جگہ، لیکن اب جب سائنس آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ زمین گردش میں، زمین تیر رہی ہے فضائے بیکرام میں، اور خالق کائنات نے اس کو گہوارے سے تشکیل دی ہے. جب گہوارے کا کیا ہوتا ہے تو اس کی حرکت اس کو آرام سکون عطا کرتی ہے. یہ زمین اتنی سرعت کے ساتھ فضائے بیکرام میں چل رہی ہے، اس وقت انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. خالق کائنات نے گہوارے کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کو بند کر دیا. بعد میں آنے والی نسلیں سمجھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق قرآن آنے والی نسلیں کو سمجھ رہی ہیں، اور جن چیزوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں سمجھیں گی تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی نوع بشر اس منزل پر پہنچی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق خلاف پڑے بابا سے خالق کائنات پر انسان کو رہنے کے لیے خالق کائنات نے اس زمین پر جو انسان کو توفیق عطا کی اور اس کے رہنے کے لیے قرار دی تو اسی کو منبع رزق پر. یہ رزق کا منبع سمندر کیا ہے؟ آپ کہیں سمندروں میں اتنا رزق ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا. فضا ہے، فضا میں کتنا رزق ہے. میں کہتا ہوں فضا میں بھی رزق ہے. سننے والا سمجھے کا پتہ نہیں مولانا کی مراد اس سے درندے ہیں. فضا میں رزق، فضا میں درندے ہوتے ہیں، ہوا میں بادل اٹھتے ہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جبکہ اگر آپ سوچیں تو یہ ہوا خود رزق ہے. انسانی ضرورت کا ایسا بنیادی رزق، باقی تمام رزق اس کے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے تو یہ ہوا خود رزق ہے. زمین میں خالق کائنات نے نشو و نما کی صلاحیت پیدا کی. آپ دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں، زمین کی گود میں دانے کو نشو و نما کے لیے گرمی کی ضرورت ہے. خالق کائنات آفتاب کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی کرنوں کی سنگینیں زمین کے سینے میں اتار دیں اور اس کی گود کو گرمی فراہم کرے. وہ کرنیں زمین کے سینے میں اتر کر اس دانے کے اندر ذوق نمود کو بیدار کرتی ہیں، ذوق ظہور کو گدگداتی ہیں. اور جب اس کے اندر ذوق نمود اور ذوق ظہور وہ بیدار ہوتا ہے تو ادھر بہی کرتے سچے سمندر سے بخارات اٹھا کر پانی کو ہوا میں بلند کرتے ہیں. یہ پانی میں جو ہوا میں بلند ہوتا ہے، کسی سورہ ذاریات کی ابتدائی آیات والذاریات ذرواً والحاملات وقرا والجاریات بھی دوسرا خالق کائنات ان بخارات کو جب بلند کرتا ہے اس وقت تو بڑے خفیف ہوتے ہیں، لیکن جب اوپر پہنچتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے جتنا ڈیموں میں نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے ڈیم ہمارے سمندر پر کس سہولت کے ساتھ والجاریات بھی دوسرا کتنی سہولت کے ساتھ آرام سے بہتے حرکت ہے. اور خدا جہاں ہمیں ڈیم کوئی بنانا پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیم کیسے بنتا ہے، کیسے نہیں. یہاں ڈیم نہیں بن سکتا ہے. خالق کائنات اگر لوگوں کے چھوڑ کر تو خدا گزرنے ہی نہیں دیتے پانی نہیں. ہوا میں ہے، کوئی ملک ٹیکس نہیں لگا سکتا دوسرے ملک پر جانے سے پہلے. بادل گزرنے دیں گے اگر ٹیکس دو گے نہیں. ملکوں کی بات تو بات میں ہے، صوبوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا. سلامت پڑے بابا یہ ٹنوں پانی کتاب میں بہہ کر سورج سطح سمندر سے پانی کے بخارات کو
پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے، اور پھر ہواؤں کے کان میں آہستہ سے اس راز کو اس کی کرنیں اندھیر دیتے ہیں کہ دانے کے اندر شوق ظہور ہم نے پیدا کر دیا، ذوق ظہور کو ہم نے بیدار کر دیا، اب اس کو بامراد کرنا تمہارا یہ بادل سفر کرتے ہیں اور مورد احتیاط مقامات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر خالق کائنات کے فضل و کرم سے جو بارش ہوتی ہے، یہ پانی جو زمین میں اترتا ہے دنیا کا بہترین پانی، اس سے بہتر پانی مجھے کسی نے بتایا یہ جو ہم بخارات اٹھا کے پانی ابال کے عمل تقسیم کے ذریعے سے جو ہم پانی حاصل کرتے ہیں، یہ جو ڈسٹل واٹر ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اوپر سے پانی برستا ہے اس میں انسانی ضروریات کے تمام منرلز موجود ہوتے ہیں۔ مجھے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ کسی شخص نے، اس دوست نے بتایا کہ یہ جو ہم بخارات اٹھا کے ہم ڈسٹل واٹر ہم حاصل کرتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ضرورت کے منرل اس میں موجود نہیں ہوتے، اسی کے لحاظ میں اس نے کہا کتنا یہ کھوکھا ہوتا ہے، اور وہ جو خالق کائنات میں حاصل کرتا ہے اس میں پانی نہیں ملائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات میں حاصل کرتا ہے دنیا کا بہترین پانی، جب یہ اترتا ہے تو ہم اس کو پیتے ہیں، اور جب یہ زمین میں اترتا ابھرتا ہے تو ہم اس کو کھاتے ہیں۔ پانی جب اترا تو خالق کا رنگ نہ بو نہ ذائقہ، اور جب زمین میں اتر کے ابھرا تو لباس سب پہن کے اترا، اس وقت اس کو سراہا پڑے نا بابا نے یہ مجھے لگتا ہے صرف آگے والے ہی سن رہے ہیں، تماشا بات سے سلام پڑا۔ اور جب اتر کے ابھرتا ہے تو رنگوں کا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر رنگ نہیں، صرف رنگ نہیں، طرح طرح کے ذائقے، ہر پھل کا ذائقہ جدا، ہر پھل کا رنگ جدا، ہر پھل کے اندر جو توانائیاں ہیں، وٹامنس ہیں وہ جدا۔ خالق کائنات اس پانی کے ذریعے سے کیا معجزے پیدا کرتا ہے، خوشبو، ہر پھول کی خوشبو جدا، ہر پھل کی خوشبو جدا، خوشبوؤں کا ایک سلسلہ، رنگوں کا ایک سلسلہ، ذائقوں کا ایک سلسلہ۔ وہی پانی جب اترا تو بے رنگ بے ذائقے، لیکن جب اتر کے ابھرا اب رنگوں کی قطار ہے، رنگوں کے جہان آباد ہے، نظر نواز رنگ، سبزے کے تختے انسان کے سامنے موجود، کھانے کے لیے بہترین پھل موجود، سونگھنے کے لیے بہترین خوشبوئیں موجود۔ جب یہ خالق کائنات نے اس پانی کو اتارا تو سارا پانی نہیں اتار دیا، یہ سارے ڈیم اگر برسنا شروع ہو جائیں تو انسان کے رہنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ خالق کائنات نے اس تقسیم کو ایسے کیا کہ کہا کہ اچھا یہ ہم ڈیم بنا دیتے ہیں، کہاں ڈیم بناتے ہیں، کہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر روکوں پہ بناتے ہیں، یہ گلیشیئر سارے کے سارے ڈیم سلامات پڑے بابا ان میں جتنا پانی ہے کسی ڈیم میں اتنا پانی تھا، لیکن یہ جو وہ ڈیم بناتا ہے اس کو آگے پوچھتے نہیں تعمیر کرنے پڑتے، وہ ڈیم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سلامات پڑے بابا مل کر خالق کائنات نے یہ جتنا رزق پھیلا دیا ہے، یہ جتنا رزق پھیلا دیا ہے، یہ خالق کائنات نے پہلی نعمت وجود عطا، نعمت وجود عطا کی تو کسی استحقاق کی بنیاد پر عطا نہیں کی۔ اے انسان اگر اس نے جنت اور جہنم سے نہ بھی کرایا، جنت کا کی ترغیب نہ دی ہوتی، جہنم کا خوف نہ کیا ہوتا، لکان الواجب علیہم ان یطیعوا
وہ بنا گیا، پھر بھی انسانوں پر لوگوں پر لازم تھا کہ وہ خالق کائنات کی اطاعت کے راستے سے سرے ہوئے انحراف کیا کرتے۔ ذرا اس کے احسانات کو، اس کے فضل و کرم کو دیکھو اور اس کی وہ تمام نعمتیں کہ جس کا کوئی استحقاق نہیں کرتے، بلا استحقاق ساری کی ساری نعمتیں ابتدائی ہیں، لیکن یہ بھی اس کا فیصلہ ہے ابھی تو بغیر استحقاق کے دے رہا ہوں، لیکن قیامت کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ استحقاق کی بنیاد پر سلام پڑے بابا یہ مجلس عراج کے انسان کو بس یہ استحقاق میں داخل کرنے کے لیے بار بار حسین میں اگر بار بار حسین میں آئے گا تو پھر نافرمانی کے راستے پر چلنے کا سوال ہی نہیں، نافرمانی کا راستہ یزیدیت کا راستہ، اطاعت کا راستہ حسینیت کا راستہ، لیکن اس میں فرق یہ ہے باقی جگہوں میں اور اس مجلس عراج میں کہ جہاں پر جو نظریات انسان کے گرد کیے جاتے ہیں وہ نظریات انسان کے اندر کی کسی مجلس میں اتارے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر دانشگاہ میں نظام تعلیم صرف سماج تک محدود ہوتا ہے اور پریکٹیکل دکھا کے اس میں بھی باقی سارے اعضاء انسان کے شامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے تزکیہ نفوس کی منزل ہوتی ہے، انسان کی سماج سے گزار کر لوہے دل پر اس فکر کو کیسے نقش کیا جاتا ہے، انسان کے تمام اعضاء اداکاری میں آ کر مجلس اعضاء میں آ کر سارے کے سارے اس دانشگاہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں، زبان ذکر کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دل کے اندر کیا اثر ہوتا ہے، دل پر کیا گزرتی ہے، وہ کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ آنکھیں اس کا پتہ بتاتی ہیں۔ غم حسین میں آنکھیں بابسو ہو کر اندر کی دنیا کی خبر دیتی ہیں کہ انسان کس حد تک اپنے آقاؤ، پیشواؤ، رہبرو، قائد سے اور اپنے ہاتھی سے کس حد تک منسلک ہے۔ یہ آنسو ایسے نہیں ٹپک سکتے جب تک دل کی دنیا کے اندر وہ تموج موجود نہ ہو۔ یہ ہاتھ یا حسین کہتا ہے، ان کی تربیت دیکھیں، یہ ہاتھ معصیت کے راستے میں نہیں جا سکتے، یہ غلط ہارے حرامی کے ہاتھ انسان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان ہاتھوں سے حسین کی فتح کا نغارہ جو بجاتا ہے، یہ حسین کی فتح کا طبل بجانے والے ہاتھ یہ حلال و حرام کی تمیز کو ختم نہیں کر سکتے، یہ قدم یہ حرام راستوں پہ آگے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ پرچم عباس کی چھاؤں میں چلنے والے کا ماتم کے حلقوں میں چل چل کر اپنے اندر وفا کے جذبے سمیٹنے والے یہ قدم کبھی بھی حق کا راستہ بلا کر باطل کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ محمد توجہات ساتھ ہیں، حسین ابن علی نے اس کربلا کو کیسا تشکیل میں کہا کرتا ہوں اپنے ماتمی نوجوانوں سے، اپنے اساتذہ دوستوں سے، ذرا معرفت کربلا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین وہ روز عاشور قیامت تک صدیاں جس کی گرفت میں ہے، جس میں یہ دن ایسا ہے دیکھیں روز عاشور تو گزر گیا، اب جیلوں کے دنوں میں جا رہے ہیں، لیکن روز عاشور ہمارے ذہنوں پہ حواس پہ چھایا ہوا ہے۔ اچھا جیل میں ہو جائے گا کیا روز عاشور کا تذکرہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سارا سال روز عاشور کو یاد کریں گے، مجالس کریں گے، گھروں میں مجالس، سما بارگاہوں میں مجالس، ذکر حسین، مسائل کے بصیرے، یہ سب کچھ روز عاشور کی گرفت میں رہتا ہے سارا سال۔ کیا صرف ایک سال؟ نہیں، 1369 برس تو اب گزر گئے نا واقعہ کربلا کو، تو یہ ساری صدیاں روز عاشور کی گرفت میں، جو صدیاں آئیں گی وہ بھی روز عاشور کی گرفت میں۔ تو حسین جو ایسا دن لازوال دن تخلیق کر رہے تھے، حسین نے اس دن کا آغاز اذان الیل کر دیا۔ حسین کا مؤذن حجاج بن مسلوق آقا کے ساتھ تھا، لیکن روز عاشور اے ہم شکل پیغمبر علیہ السلام آج کو اذان
یہ روزے قیامت تک میرے عزیزان روزے عاشور کو بھول نہیں سکیں گے جب بھی اس دن کا آغاز ان کے تصور میں ہو ان کے پردہ سماعت سے علی اکبر کی آواز ٹکرانے لگے علی اکبر کی آواز کی آواز ان کے پردہ سماعت سے دستک دینے لگے خالق مالک کی بندگی کی طرف روزے عاشور کی ابتدا انسان کو بلا رہی ہے اب پھر میں شام کے حوالے سے سفر کے دن ہر بھائیوں کے دن ہیں جنہوں میں مسائل پڑھے جاتے ہیں بھائی پڑھنا چاہ رہا تھا اور ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی پڑھوں گے لیکن ایک جملہ رک کر یہاں کہنا چاہتا ہوں روزے عاشور یہ تو صبح عاشور صبح عاشور کیسے آئے کہتے ہیں مصیبت کا دن قیامت ایک ایک جانسار اجازت لے کے جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کی آواز آتی ہے فرزند رسول میرا فرزند رسول آگے بڑھتے ہیں اور جا کے اس کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں اب خیموں کے نزدیک لاشیں جانساروں کے پڑے ہوئے اتنی دیر میں زور کا ہنگام جو ہوا اب اس محمد سیدانی کی آواز ہو گئی نفسی لنفس کل فدا یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے لقد اقترب ہوا اولئے میں دشمن آپ کے نزدیک آ گیا بلا الہ قد حضاؤ اے فرزند رسول مجھے یقین ہے جب تک ہم موجود ہیں ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے انی احب اللہ وصلیت هذه الصلاۃ اے فرزند رسول میرا جی چاہتا ہے جام شہادت پینے سے پہلے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں اب دیکھیں وہ زور کی نماز پڑھنے کے ارادہ کا اعلان کس وقت کر رہا ہے جب لاشیں آ رہے ہیں ہم تو بیماری سے لوگ ہیں نا پوچھتے ہیں ماتم افضل ہے یا نماز وہاں کسی نے نہیں اس محمد سیدانی سے کہا اس محمد سیدانی شہادت افضل ہے یا نماز شہادت بھی عام شہادت نہیں وہ شہادت جس میں فرزند رسول شہید کے سرانے پہنچے اس کا سر تعلق پہ رکھ کے کہیں مجھے بشارت ہو باقی یہ کوثر سے رہے انتظار کر رہے ہیں ایسی شہادت وہاں نصیب ہو رہی ہے مجھے ابو محمد سیدانی سے بھی کہتا ہے ابو محمد سیدانی یہ تو کیا بات نماز کی کیا بات کر رہے ہو شہادت افضل ہے یہ نماز کسی نے نہیں کہا فرزند رسول نے نکاح بلند کی اور نگاہ بلند کرنے کے بعد ایک لمحے کے توقف کے بعد آقا نے فرمایا نام حاضہ افضل وقت ہاں یہ نماز صبح کا اولین وقت ہے جعلنا اللہ من المسلمین اے ابو محمد سیدانی تو نے نماز کو یاد کیا اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کرا اب یہ دیکھیں یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے اور آقا اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کرا کربلا کے شہید کو ایسی دعا اس کا کیا مطلب ظاہر فروغ شہادت نے لکھا آقا جو دعا دے رہے ہیں وہ عام نماز گزاروں میں شامل ہونے کی دعا نہیں ہے بلکہ وہ ان نماز گزاروں میں شامل ہونے کی دعا ہے جن کو قرب امامت میسر اور جن کو قرب امامت میسر ہوتا ہے وہ نمازوں پر ناز نہیں کرتے نمازیں ان پر ناز کرتے وہ سجدوں پر ناز نہیں کرتے سجدے ان پر ناز کرتے کاش نے نماز کو یاد کیا اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے کراتے فرزند رسول آگے کھڑے ہوئے جانسار پیچھے کھڑے ہو گئے نماز زور آقا پڑھانا چاہتے ہیں ادھر سے تیر آ رہے ہیں وہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہے حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے حسین کا حبیب آگے بڑھے ایسے میں تھوڑی دیر کے لیے تیر اندازی ہو گئے اس لیے کہ آقا نماز پڑھنا چاہتے فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتے شمر نے آگے سے بدزبانی کی کہا تمہاری بھی کوئی نماز ہے جتنی مرضی پڑھ لو یہ قبول نہیں ہو ادھر سے حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا اگر فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تم حرام زادوں کی نماز قبول کرو اس بات پر تھوڑی جھڑپ ہو گئی اور پھر اس کے بعد تیر اندازی نہیں ہوئی تیر آ رہے اب تیر نہیں رکے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز رک جائے نہیں نماز نہیں رکی فرزند رسول آگے کھڑے ہو گئے جانسار پیچھے کھڑے ہو گئے اور دو جانسار آگے کھڑے ہو گئے
ایک کا نام سہیل ابن حنیف، ایک سعید ابن عبداللہ ہے کہ جو تیر آئے اس کو اپنے بدن سے اب دیکھیں کربلا کی تاریخ نے بتا دیا نماز سے روکنا یزیدیوں کا کام اور نماز قائم کرنا مسلم والوں کا ہے۔ ان حالات میں کہ تیر آئے ادھر سے تیر آتا ہے سہیل ابن حنیف سینہ ادھر سے تیر آتا ہے سعید ابن عبداللہ اپنا سینہ۔ یہ کربلا کے فضلوں کے بارے کربلا کے جذبوں کے بارے کی لازمی ان جذبوں کو وصول کریں۔ میں کہتا ہوں کیسے فلا دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان ایک تیر تک تو کھڑا رہ سکتا ہے، جب ایک تیر لگے پھر یاد نہیں رہتا، پھر انسان بیٹھ جائے تیر نکالے اس کے درد میں مشغول ہو جائے۔ لیکن یہ اصحاب کربلا کیسے جذبوں کے مالک تھے کہ ایک تیر کے بعد پھر کھڑے، ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھ جائیں اور تیر پر بندے رسول کو جا لگے، تیر زہرا کے لال کے بدن میں جا لگے، ایک تیر کے بعد پھر اگلے تیر کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تاریخ کربلا کہتی ہے تیر آتے گئے اور یہ کھڑے اپنے بدن پر تیر وصول کرتے رہے، اور جب نماز ظہر تمام ہوئی یہ زمین پر گرے، ان کی زندگی تمام ہو گئی۔ سید العلماء کا جملہ پھر کہا کیا نماز ہے۔ کچھ لوگوں نے فرزند رسول کے پیچھے جو نماز پڑھی ان کو فرزند رسول نے نماز پڑھی، اور یہ جو دو آگے کھڑے ہیں انہوں نے فرزند رسول کو نماز پڑھی۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو فرزند رسول نے نماز پڑھائی، ان دونوں نے فرزند رسول کو نماز پڑھائی۔ کہا میں کیا کہوں کس کی نماز افضل ہے؟ جن کو حسین نے نماز پڑھائی ہے، جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تو نماز پڑھی نہیں، وہ کہتے میں کہوں گا ان کی نماز اور ہے۔ جب کھڑے تھے تو قیام تھا، جب تیر کھا کے جھکے تو رکوع ہو گیا، اور جب زمین پہ گرے تو سجدہ ہو گیا۔ اپنی بدن کے ساتھ جب زمین پر گرے تو سجدہ ہو گیا۔ اب یہیں سے لے چلوں آپ کی فکر کو تھوڑی دیر سے دانش شام کی جائے۔ آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہے۔ اب دیکھیں کربلا کی بھوک اور پیاس، یہ قافلہ بھوکا پیاسا پہنچ گیا دانش شام میں۔ آپ بیٹھ کر نماز تہجد پڑھتی ہیں، کہا آپ کو گانا اتنا کام آتا ہے کہ وہ سارا بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، میرے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ 72 لاشیں چھوڑ کر چلی تھی، اور پھر اس کے بعد مقتل صاف رہا ہے زینب کبریٰ کے ساتھ۔ اس دن پتا چلا آپ کے سامنے جناب امام رضا علیہ السلام کا وہ نوحہ ٹیبل نے شیر بنا، کہا ہے بقیہ میں سونے والی بیوی ذرا آؤ کہ کربلا میں، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک اپنی اولاد کے مقتل پہ ماتم کر۔ بیوی زینب ایک مقتل کو پیچھے چھوڑائی ہے نا، ایک مقتل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کون سا مقتل ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں پر اپنی ماں کے دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ظالم اونٹوں کو تیز بجاتے ہیں بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، اماں اماں کہتے رہ جاتے ہیں، مائیں حضرت کو یاد کی تصویر بنی اونٹوں پر بندی ہوئی آگے چلی جاتی ہیں، قبریں بنتی جا رہی ہیں، قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ شاہ رسول اللہ کہتے ہیں ایک جگہ پر جا کر حسین کا سر رک گیا، جتنا بھی اس پیسے کو چلانے کی کوشش کی جب نہیں چلا، شمر ذرہ لے کے آیا سید سجاد کے پاس آ کے کہا میں اس سر کو چلانا خوب جانتا ہوں۔ جب اس نے سن شروع کیا سید سجاد نے کہا اماں آپ مجھ میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے سجاد لگتا ہے ہماری کوئی سواری گر گئی ہے، ایسے میں اجازت ہے ہم اپنے قافلے کو دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تو دیکھا حسین کے سینے پر سونے والا سکینہ ایسے میں سکینہ گر گئی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک سکینہ نہ ملے، ہمیں اجازت ہے ہم اپنی بچی کو تلاش کریں۔ رات کا وقت تھا، قافلہ رک گیا، بی بی زینب اور
کرتا. آواز دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو تم؟ جہاں بھی ہو آواز دو، اس لیے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے. ایک میں شیر سے رونے کی آواز آئی. بی بی زینب جلدی سے آگے بڑھی، دیکھا ایک بھڑکا پوش بی بی اپنی گود میں سکینہ کو لے کر پیار کر رہی ہے. زینب کبریٰ آگے بڑھی، جلدی سے سکینہ کو لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا. میری بچی قافلہ رکا ہوا ہے، لے کے چلنا چاہتی تھی. علی کی بیٹی کی خیرت کو گوارا نہ ہوا، محسنہ کے احسان کا شکریہ ادا کیے بغیر آگے چل جائے. واپس پڑی تھی، کہا اے بی بی عالم غربت میں تم نے ہم پہ بڑا احسان کیا. میں اس عالم غربت میں تیرے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا وعدہ تجھ سے ضرور کرتی ہوں. روز قیامت امت سہارا سے کہہ کر تیری شفاعت ضرور کراؤں گی. بس اتنا کہنا تھا بی بی نے نقاب رکھتی، بیٹی زینب پہچانا نہیں، میں تیری ماں ہوں. تو صحرا اپنی اولاد کا ماتم کر رہے. ہمارے صالحات کی توفیق عطا روز میں شرائع محمد کی شفاعت سے فیض فرما. حضرت حجت امام عصر کا ضرور فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں سے بڑا جو مومنین و مومنات کی بیماریوں کو شفائے کاملہ واجبہ، جو مخلوق ہیں انہیں قرض سے رہا، جو تندرست ہیں انہیں وسعت و فراخی عطا. مومنین کے بچوں کا مستقبل روشن، ہمارے قوم کے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل روشن، نیکی اور ترقی کی راہ روزگار دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی محافظت. پروردگار اسلام کے اندر جو نفرتیں عداوتیں اور کینے پیدا ہو چکی ہیں ان کو اپنی قدرت کاملہ سے کرتا محبت و محبت و مبانست کی فضا سے بات کرتے ہو کہ آپ دلائی زمین کا بھوکا معیزت دوبارہ پروردگار کے کفر کی سازشوں کو نقش کرا، عالم اسلام کو عزت و شرف، تمام مقاصد فکر کو نقطۂ نظر تہذیب کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر آتا. سب لوگوں کو ایک دوسرے کا نقطۂ نظر وسعت ذاتی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق آتا. پروردگار عالم اسلام کو توحید و رسالت و اہل بیت عطا فرما. پروردگار محبت اہل بیت کو عام فرما. پروردگار پرچم حسینیت کو سلطنت فرما، یزیدیت کو ذریع درست فرما. فقہائے اسلام مجتہدین کرام کے خصوص رہبر معظم سب کی توفیقات میں، بصیرت میں، فیوزات میں برکت عطا فرما. ہمیں ان کی برکات سے بیشتر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آقا کا ظہور چاہیے، ہمیں ان کے جانثاروں میں سے بڑھائے. ہمارے مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت پر جمع شفاعت بیت کے نیچے جمع. مرحومین کے اثار ثواب کے لیے تو فیض شہدائے کربلا سے فاتحہ.